پاکستان میں بہت سی خوبصورت جگہیں ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں سن کر ہی ایک الگ سی کشش محسوس ہوتی ہے۔ تخت سلیمان بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ہزار فٹ سے زائد کی بلندی پر واقع یہ مقام جہاں اپنی قدرتی خوبصورتی اور برف باری کے لیے مشہور ہے، وہیں اس کے ساتھ جڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایتیں اسے ایک روحانی تقدس بھی عطا کرتی ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں پہنچنا آسان نہیں، اور شاید اسی لیے وہاں جانے کا شوق اور بھی۔ 2 دن کی مسلسل ٹریکنگ، پتھریلے راستے، تھکن اور آخر میں چوٹی پر پہنچنے کا احساس۔ پیش خدمت ہے تخت سلیمان کے سفر کی پہلی داستان۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے درازندہ سے 600 کلومیٹر دور پنجاب کے آخری شہر صادق آباد سے۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ صادق آباد اس وقت ایک عجیب سی خاموشی اور ہلکی سی خنکی میں لپٹا ہوا تھا۔ آج ہم لوگ جا رہے ہیں، میں، منم اور فرحان، ہم جناب ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں سے جائیں گے درازندہ، اور ہم لوگوں کی جو ڈیسٹینیشن ہے فائنل وہ ہے تخت سلیمان۔ ہم اقبال آباد سے موٹر وے M5 لیتے ہوئے پہلے ملتان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ سورج اب آہستہ آہستہ افق سے اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ موٹر وے پر ہمارا سفر ایک مسلسل رفتار سے جاری تھا۔ ملتان آنے میں ابھی 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ یہ سفر کا وہ حصہ تھا جو تھا تو آرام دہ، لیکن ایک مسلسل موٹر وے کی وجہ سے کسی حد تک بوریت والا بھی۔ پھر ہم پہنچے ملتان۔ شیر شاہ کا فلائی اوور کراس کرنے کے بعد اب ہم ملتان شہر کی طرف جا رہے تھے، جہاں سے آگے جا کر ملتان روڈ شجاع آباد کی پرانی سڑک میں مل جاتی ہے۔ صبح کے 8:30 بج چکے تھے۔ شہر کا بازار ابھی پوری طرح سے نہیں کھلا تھا اور رش بھی کافی کم تھا، اس لیے ہم تیزی سے ملتان سے گزرتے گئے۔ میں آپ کو یہاں پر نقشے کی مدد سے سمجھاتا ہوں کہ ہم لوگ درازندہ تک کیسے پہنچیں گے۔ ملتان سے ڈیرہ اسماعیل خان جانے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ لیا اور بھکر کی طرف سے جاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ ڈیرہ غازی خان سے آنے والی انڈس ہائی وے کو لیتا ہوا شادان لونڈ اور تونسا شہر کو کراس کرتا ہوا سیدھا ڈیرہ اسماعیل خان جاتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انڈس ہائی وے والا راستہ لیں گے، کیونکہ اس کے راستے میں شہر کم آتے ہیں تو شاید ٹریفک آسان رہے، اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان شہر جانے کی بجائے ہم لوگ کوٹلہ وائم شاہ کے قریب بائیں جانب مڑ جائیں گے، جو ہمیں ساگھو دارابان سے لیتی ہوئی درازندہ شہر کی طرف لے جائے گی۔ یہ تھا مکمل ٹرپ کا احوال، لیکن فی الحال ہم گزر رہے ہیں ملتان بائی پاس سے۔ دریائے چناب پر بنے پل کو عبور کر کے ہم لوگ ہیڈ محمد والا سے سیدھا تونسا کنال والی سڑک لیں گے۔ تھوڑی دیر میں ہی ہیڈ محمد والا آ گیا، جہاں سے جھنگ، میاں والی اور مظفر گڑھ کے لیے راستے نکلتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں سے میاں والی والا راستہ لیں گے اور تونسا کینال روڈ کے ساتھ ساتھ مزید آگے جائیں گے۔ یہ ایک بڑی سڑک تھی اور نئی بنی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہنے والی نہر یہاں سے آگے موجود تونسا بیراج سے نکلتی ہے۔ اور پھر آیا جھوک لنگا کا ٹول پلازا۔ یہاں سے تھوڑا سا آگے السنا ریسٹورنٹ پر ناشتے کا فیصلہ ہوا۔ یہ روڈ کہیں کہیں سے ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔
کچھ کلومیٹر طے کرنے کے بعد اب ہم لوگ تونسا بیراج کے بالکل پاس پہنچ چکے تھے۔ دریائے سندھ کا پاٹ کتنا چوڑا ہے اس کا اندازہ اس پر بنے ہوئے پلوں سے ہوتا ہے۔ بستی مہانہ آئی تو تونسا کا بیراج پوری طرح سے نظر آنا شروع ہو گیا۔ گڈو بیراج کی طرح یہ بیراج بھی 60 کی دہائی میں بنا۔ گو کہ تھوڑی دیر ہم یہاں رکے اور کچھ ڈرون شاٹس ضرور لیے، لیکن اس پر میں الگ سے ایک مکمل ڈاکیومنٹری بناؤں گا۔ تونسا بیراج والی روڈ لیتے ہوئے ہم پہنچے بلند والا، جہاں پر آخر کار ہم انڈس ہائی وے N55 میں شامل ہو گئے۔ انڈس ہائی وے ہے تو کھلی، لیکن صرف 2 رویا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس راستے میں ٹریفک کم ہوگی، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ سفر کے ان مراحل میں لیکن آپ چلتی ہوئی زندگی اور لوگوں کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ مشاہدہ دوران سفر بوریت کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے۔ پھر ہم پہنچے تونسا شہر۔ یہاں صادق آباد کی طرح پاک فضائیہ کا ایک F-86 سیبر فائٹر جیٹ نصب تھا۔ اب ہم لوگ گزر رہے تھے سانگڑ پل سے، جو سانگڑ نامی دریا کے اوپر بنا ہوا ہے۔ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کی طرح یہاں بھی روایتی برقع آپ کو عام دیکھنے کو ملتا ہے۔ واہوا ٹال پلازا پر ٹیکس ادا کر کے اب ہم آگے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 7 گھنٹے ہم لوگوں کو ہو چکے ہیں صادق آباد سے نکلے صبح 5 بجے، اور اب تقریباً بج رہے ہیں جناب 12، اور اس وقت ہم لوگوں نے ابھی کراس کیا ہے پنجاب اور KP کا بارڈر۔ یہ علاقہ کون سا ہے اس کے بارے میں تو زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان اب یہاں سے تقریباً کوئی 60 کلومیٹر رہ گیا، اور ہم لوگوں کی آج کی ڈیسٹینیشن ہے دارا زندہ پہنچنا۔ صادق آباد کے مشہور بزنس مین سردار منم اور سردار فرحان سنگھیڑا، ان لوگوں نے سر کھایا ہوا ہے میرا فون کھڑکا کے۔ منم تم فرسٹ ٹائم آئے ہو اس علاقے میں؟ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں اس لیے اچھا، KP میں۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، ڈر کس چیز کا نہیں۔ ڈر کے آگے جیت۔ یہ تو بتائیں گے تمہیں وہ لوگ۔ اور فرحان تمہارا بھی فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس؟ فرسٹ ٹائم۔ ویسے اس علاقے میں کافی آبادی ہے، بالکل سڑک کے ساتھ ساتھ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ نیشنل ہائی وے ہے، آئی تھنک کہ N55 ہے، ڈیرہ غازی خان سے سیدھی جاتی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف۔ وہاں سے ہم لوگوں نے لیفٹ ٹرن کرنے دارا زندہ، ذوب، قلعہ سیف اللہ اور زیارت جانے والی روڈ، جو پھر آگے مزید کوئٹہ کی طرف نکلتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان جیسے جیسے نزدیک آ رہا تھا، ٹریفک اب بڑھتی جا رہی تھی، خاص طور پر اشیاء خورد و نوش لے کر جانے والے بڑے بڑے ٹرک۔ جیسے ہی ڈیرہ اسماعیل خان آیا تو ہم لوگ سیدھا شہر جانے کی بجائے اب لیفٹ سائڈ پر مڑ گئے۔ مغرب کی طرف جانے والی یہ سڑک KP اور بلوچستان کو آگے جا کر دھانا سر کے مقام پر ملاتی ہے۔ یہ نیشنل ہائی وے N50 ہے۔ یہ وہی روڈ ہے جس پر آگے ذوب کا شہر بھی واقع ہے۔ کوٹلہ حبیب کے پاس رک کر ہم نے گاڑی کو فل کروایا اور چھوٹی سی بریک لی۔ ہماری منزل دارا زندہ یہاں سے اب 70 کلومیٹر دور تھی، تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ۔ دارا زندہ سے آگے ذوب تک کا یہ راستہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے، لیکن یہ اتنا خطرناک بھی ہے۔ چونکہ پہلی بار اس سڑک پر سفر کر رہے تھے تو ایک انجانا خوف بھی موجود تھا، اور یہ سارا علاقہ اندیکھا بھی۔ یہ سڑک KP اور بلوچستان کے درمیان ایک تجارتی گزرگاہ ہے، اس لیے اس پر آپ کو ٹرانسپورٹ بہت نظر آئے گی۔ اب آہستہ آہستہ میدانی علاقہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور دور خشک پہاڑ نظر آنا شروع ہو چکے تھے۔ منم کچھ پہاڑ وغیرہ نظر آئے؟ ڈھونڈو یار پہاڑ۔ نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں۔
اور پھر ہم تقریباً 2:15 بجے پہنچے دارا زندہ میں اپنے میزبان کامل بھائی کے ڈیرے پر۔ پہلے ہمارا ارادہ تھا دارا زندہ میں ہی رات رکنے کا، لیکن چونکہ ہم ٹائم پر دارا زندہ پہنچ گئے تھے تو یہی فیصلہ ہوا کہ یہاں پر وقت گزارنے کی بجائے آج میں ہی کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کی ٹریکنگ کر لی جائے۔ یہ کامل بھائی ہیں، ان کے ڈیرے پر ہم لوگ آئے ہیں اور اب یہاں سے ہم لوگ گائیڈ لے کے اپنے ساتھ آگے راگا سر کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کے دن تھوڑا سا ٹریک کریں گے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جناب۔ یہ سراب خان تھا ہمارا گائیڈ۔ دارا زندہ سے آگے راگا سر تک کوئی بڑا شہر نہیں، اس لیے ہم لوگوں نے دارا زندہ کے بازار سے ہی ضرورت کی چیزیں خریدنا شروع کر دیں، جس میں سب سے اہم راشن کے علاوہ پانی تھا۔ یاد رہے کہ اس ٹریک پر پہاڑی چشمے موجود نہیں، مقامی لوگ اور جانور بارش کا پانی اکٹھا کر کے ہی پیتے ہیں۔ خیر، دارا زندہ سے ہم لوگوں نے راشن خریدا، چاول، آٹا، مسالہ جات، گھی اور آلو پیاز وغیرہ۔ صبح میں چونکہ ہم نے صرف ناشتہ کیا تھا اور گو کہ کامل بھائی نے کافی زور لگایا کہ دوپہر کا کھانا ان کی طرف کھائیں، لیکن ہم لوگوں نے وقت بچانے کے لیے یہی فیصلہ کیا کہ راستے میں کسی ہوٹل پر رک کر جلدی سے کچھ تھوڑا بہت کھا لیں گے۔ اسی لیے جیسے ہی مین روڈ پر 3D ہوٹل آیا تو ہم لوگوں نے یہاں بریک لگائی۔ دارا زندہ میں ہم لوگ ٹریکنگ سے پہلے آئے ہیں 3D ہوٹل پہ۔ غفور، ابھی ہم آج رات کون سے گاؤں میں رکے گا؟ تورا تیجا۔ ٹھیک، ابھی پلان یہ ہے کہ دارا زندہ سے جائیں گے راگا سر میں ہم لوگ گاڑی کھڑی کریں گے اور جو ضرورت کا سامان ہے وہ اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد تقریباً شاید 2.5 سے 3 یا 4 گھنٹے کی ٹریکنگ ہے جو ابھی کریں گے۔ ابھی تقریباً 5 بجنے والے، اور جس گاؤں میں ہم لوگ رات میں رکیں گے اس کا نام ہے تورا تیجا۔ پھر دارا زندہ سے تقریباً 10 کلومیٹر بعد آتی ہے وہ ذیلی سڑک جس پر مغرب کی جانب راگا سر کا گاؤں واقع ہے۔ بالکل سٹارٹ میں ایک خوبصورت گیٹ نصب تھا جس پر ویلکم ٹو کوہ سلیمان لکھا ہوا تھا۔ راگا سر کا گاؤں یہاں سے 7 کلومیٹر دور تھا۔ بالکل سٹارٹ میں ایک پانی کی گزرگاہ آئی جس پر پہلے تو پل موجود تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں آنے والے سیلاب نے اسے تباہ کر دیا تھا، اس لیے ہم نے آہستہ آہستہ اس ندی کو پار کیا۔ ابھی مونسون شروع نہیں ہوا تھا تو یہ ندی بھی خشک تھی۔ اب موسم قدرے بہتر ہو چکا تھا اور اس وقت شام کے 5 بج چکے تھے۔ ہم لوگوں کو صادق آباد سے نکلے اب پورے 12 گھنٹے ہو چکے تھے۔ راگا سر کا گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ سڑک کے دونوں جانب پتھروں اور مٹی کے بنائے ہوئے حجرے اور گھر موجود تھے، اور پھر ہم نے دیکھا راگا سر کا گورنمنٹ ہائی اسکول۔ یہاں سے ہم نے ایک سڑک لی جو آگے لانڈے نامی ایک گاؤں کی طرف جاتی ہے۔ کار ہم نے پارک تو راگا سر میں کرنی تھی، لیکن اس سڑک پر مزید 4 کلومیٹر تک آگے کار کا کچا راستہ موجود ہے، اس لیے یہی فیصلہ ہوا کہ وہاں تک کار پر جائیں، اور پھر واپسی پر کار غفور اپنے ساتھ دارا زندہ لے جائے گا، جبکہ سراب خان ہمارا گائیڈ ہمیں وہاں سے اپنے گاؤں تورا تیجا کی طرف۔ اور پھر ہم پہنچے وہاں جہاں سے ہماری ٹریکنگ سٹارٹ ہونا تھی۔ یہ لانڈے نامی گاؤں سے تھوڑا سا پہلے تھا۔ ہم لوگوں نے اب چپلیں اتار کر شوز پہن لیے تھے۔ ہماری اگلی کہانی میں شروع ہوگی ہماری اصل آزمائش۔ 2 دن کی ٹریکنگ، کوہ سلیمان کی پہاڑیاں اور وہ مقام جہاں روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اترا تھا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی کہانی میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔